بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارک ہے آل عمران کی 18ویں آیت مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جیسا کہ اکثر میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، وہ پھر کروں گا کہ یوں تو میرا ذوق ایسا ہے کہ ادبی متون، ادبی ٹیکسٹ، یعنی نثر ہو یا نظم، وہ سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چھتوں سے معنی کا شہد نکالنے میں کامیاب. لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. خدا کی قسم، لوگ ترجمے کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے تعلیمی لحاظ سے ترجمہ کرنے کی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں، اس کے تراکیب میں، اس کی عبارتوں میں جو مواج سمندر معانی کے ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. بس اگر کسی کا ذوق بیدار ہو جائے، چشم قلب بیدار ہو جائے، تو وہ دیکھ سکتا ہے اور محظوظ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ قرآن معجزہ ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر سکتا ہے، ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے. بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں. یہی آیت جو مسلسل پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ نصف سے زیادہ تو عشرہ گزر چکا اور اب 3 مجلسیں باقی، حق ادا نہیں ہو پائے گا. صرف اس ایک سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے. تو کس طرح سے گواہی دیتا ہے؟
میں نے 2-1 نکات عرض تو کر دی، اور مترجمین و مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ فرما لیجیے گا۔ فی الجملہ تقریباً یہی باتیں سب نے دہرائی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اس طرح سے کہ اس نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے، یہ خلقت خود گواہ ہے اس کے معبود برحق ہونے پر۔ لیکن یقین فرمائیے کہ اس اجمالی بیان سے حق بیان ادا نہیں ہوتا، اور جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو معارف ہیں، جو معالم ہیں، جو تہ در تہ معانی ہیں، ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا سوائے اس کے کہ انسان دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار اپنی تجلیوں کو دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اور وہ خود گواہی دیتا ہے، اس نے خود گواہی دی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے، الا ہو، والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر بحث ہے، میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اپنے نام کے بعد فوراً ملائکہ کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ کیا واقعاً ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اہم ترین مخلوق ملائکہ ہی ہیں؟ اور پھر یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک مفصل بحث ہے، میں عنوان قائم کر رہا ہوں صرف۔ یہ مفصل بحث ہے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں، اور کیا یہ کہ ذات حق کے بعد بلا فصل تذکرہ ملائکہ کا کیا جو گیا ہے تو وہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم، وہ مالکان علم، وہ سروران کشور علم، وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور جتنے بھی گواہی دینے والے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے۔ اب یہ خود لفظ قسط جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ قسط سے مراد کیا ہے۔ عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے قسط کا عدل، میں بھی گزشتہ چند روز سے یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ عدالت پر قائم رہتے ہوئے، عدل پر قائم رہتے ہوئے۔ عدل اور قسط میں کوئی ایک حرف بھی تو مشترک نہیں ہے۔ عین دال لام عدل، قاف سین طا قسط، بالکل روٹ ورڈ مختلف ہے، تو پھر قسط کا ترجمہ عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعاً مترادف ہے، مرادف ہے، یا کچھ تفاوت ہے دونوں میں؟ بہرحال ایک نقطہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ عدل تقریباً ان مفاہیم میں سے ہے جو فطری مفاہیم ہیں، بدیہی مفاہیم ہیں، ہر ذہن میں عدل کا ایک مفہوم موجود ہے۔ دیکھیے کچھ مفاہیم ایسے ہیں، کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس میں تخصیص نہیں ہے کسی گروہ کی، ہر انسان کے ذہن میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی متمدن ہو، مہذب ہو، بلند ترین تہذیب و ثقافت کا حامل ہو یا نہ ہو، تب بھی اس کے ذہن میں کچھ مفاہیم مشترک ہیں، اور ان مفاہیم کا مطالعہ ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے کہ تمام انسانوں کے ذہنوں میں جو مفاہیم، جو کانسیپٹس مشترک ہیں، جو حقائق مشترک ہیں، وہ کیا کیا حقائق ہیں، کتنے ہیں؟ بہت دلچسپ یہ ایک مفصل مطالعے کا عنوان ہے۔ میں مثال دے دوں، مثلا ایک پہلی مثال تو یہ کہ عدل وہ تصور ہے
جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے، چاہے وہ خود عدل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ہر انسان کے ذہن میں عدل کا ایک تصور موجود ہے۔ اور اسی طرح مجھے بے اختیار یاد آ گیا، پہلے بھی ایک شعر پڑھ چکا ہوں، آج بھی پڑھ دوں، میرا نہیں ہے۔ حق کا تصور یہ بھی ہر ذہن میں اجمالاً پایا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں ایک حق کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی لفظ حق کے تعلق سے لکھنؤ کے ایک بہت ہی سعادت مند و بزرگ مرتبہ شاعر نے یہ شعر کہا تھا، جناب سید افسر نواب یا نواب افسر لکھنوی، افسر الشعراء ان کا لقب پڑ گیا تھا، افسر تخلص تھا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ صرف عقیدت کی بنا پر نہیں، تفکر کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، گہرے اور طویل تفکر کی بنا پر یہ غیر معمولی شعر ہے، غیر معمولی شعر ہے، شعریت کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے۔ فلسفیانہ شاعری کا اگر نمونہ مجھ سے کوئی پوچھے تو اس میں ایک یہ شعر بھی ہے، چونکہ حق فلسفے کے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ بہرحال یہ حق جو ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق موجود ہے۔ اسی طرح عدل ہے، ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور عدل موجود ہے۔ اب وہ عدل کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ انصاف سے کام لینا۔ انصاف کے کیا معنی ہیں؟ حالانکہ لفظ انصاف بھی ایک مستقل لفظ ہے، ایک مستقل مفہوم ہے۔ عدل ایک مستقل لفظ ہے، مستقل مفہوم ہے۔ قسط ایک مستقل لفظ ہے، مستقل مفہوم ہے۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی عالم معنی میں، اور جب اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے عالم خارجی میں، کہ مفاہیم مختلف ہوتے ہیں، ایک مصداق میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مفاہیم، اب یہ نوجوانوں بچوں کے لیے یہ بحث ذرا سنگین ہو جائے گی، تو اگر محسوس کریں کہ کوئی سنگینی ہے تو پھر مطالعہ کریں، پڑھیں، لائبریریوں میں جائیں، اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کریں، اور کچھ کلاسیکی لٹریچر اور کچھ منطق ضرور پڑھیں۔ اس منطق سے بے بہرا دنیا میں جینے کے لیے منطق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مفاہیم ہوتے ہیں، مثلا ایک مفہوم ہے، مثلا انسان، لفظ انسان ایک مفہوم ہے، لفظ انسان ایک مفہوم ہے۔ باہر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ انسان تو ایک مفہوم ہے، یہ سب اس مفہوم کے مصادیق ہیں، یہ مصداق ہیں۔ اب وہ کون سچا مصداق ہے، کون کتنا مصداق ہے، کون کیسا مصداق ہے، یہ الگ ایک بحث ہے۔
آدمی ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے. بشر ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے. بشر الگ، بے شین رے بالکل الگ ایک لفظ ہے، اس کا الگ مفہوم ہے. انسان الف نون سین الف نون، اس میں نہ بے آیا نہ شین آیا نہ رے آیا، وہ الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. انسان الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. آدم الگ لفظ ہے بالکل الگ مفہوم ہے. آدمی الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. مگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ انسان بھی ہے، یہ آدمی بھی ہے، یہ بشر بھی ہے. معلوم ہوا مفاہیم الگ الگ تھے مگر ایک شخص پر آ کر منطبق ہو گئے. مفاہیم الگ الگ تھے. تو ایسے ہی اب بشر کا لفظ آ گیا زبان پر تو یہ جملہ دہرا دوں اپنا. ہم آپ بشر کہلاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ہمارے نام بشر کا اگر پہلا حرف ہٹا دیا جائے تو بس شر بچ جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اے انسان، اگر اپنی آبرو بچانی ہو تو بے کو فراموش نہ کرنا. بائے بسم اللہ سے اگر جدا ہو جائے تو انسان بس شر رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا. ایک ہم آہنگ طور پر بلندر صلوات پڑھتے ہیں. بہرحال یہ ایک مثال آ گئی تھی ضمناً کہ بشر الگ ایک لفظ ہے، انسان الگ ایک لفظ ہے، آدم الگ ایک، آدمی الگ ایک لفظ ہے، مگر ہم سب کو ایک مصداق میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں. اسی طرح انصاف ایک الگ لفظ ہے اور عدل ایک الگ لفظ ہے اور قسط ایک الگ لفظ ہے، اور مفہوم الگ ہے. عدل کا مفہوم بہت فطری ہے اور بدیہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے. عدل یعنی انصاف سے کام لینا، برابری سے فیصلہ کرنا. اب عدالت کی جو شرطیں ہیں اخلاق میں یا قانون میں، وہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار رہے، کسی طرف میلان نہ ہو، جانبدارانہ فیصلہ نہ کرے. لیکن لفظ قسط میں حق معنی میں یعنی معنی کے دل میں یہ موجود ہے لفظ، یہ خارجی شرط نہیں ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے کہ باطل سے، ظلم سے، جور سے، جانبداری سے میلان دوسری طرف ہو اور پھر عدل کرے انسان. یعنی اصلاً اس کے فیصلے میں، اس کی عدل میں کہیں سے بھی جھکاؤ نہ ہو باطل کی طرف، میلان نہ ہو، ذرا سا بھی میلان نہ ہو کسی ایک جانب کہ جانبداری کا داغ لگ سکے یا شبہ پیدا ہو سکے. قسط کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں. تو جو گواہی دیتا ہے خود پروردگار، جو گواہی دیتے ہیں ملائکہ، جو گواہی دیتے ہیں اولو العلم، وہ اس درجے پر ہیں کہ معمولی درجہ عدل نہیں ہے ان کا، وہ درجہ عدل ہے جہاں ایک ذرہ برابر بھی میلان بھی نہیں ہے کہیں بے انصافی کی طرف، میلان بھی نہیں ہے جانبداری کی طرف. بے انصافی ہمیشہ نہیں ہوتی، معمولی سی جانبداری کا بھی. اور ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ قسط کے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ محسن ہے. اور عدل سے برتر ایک مقام ہے، مقام احسان. تو مقام قسط وہ ہے کہ جہاں عدل اس طرح کیا جائے کہ عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں. یہ ہے مقام قسط.
اور اس فقیر کا اندازہ یہ ہے کہ اس مقام پر قسط کے یہی معنی مراد ہیں کہ عدل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں۔ احسان وہ احسان نہیں اردو والا جو آپ کے ذہنوں میں ہے، وہ احسان جو قرآن مجید میں ہے، وہ احسان جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وصف ہے، اور وہ احسان جس وصف کو اختیار کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ تم احسان سے کام لو۔ اللہ امر فرماتا ہے کہ تم عدل سے کام لو اور احسان سے کام لو۔ تو قسط وہ مقام ہے، ایک کلمہ ہے قسط، لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے کہ عدل کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی انسان عدل کے تقاضے پورے کر سکے، چہ جائے کہ وہ عدل کے بھی تقاضے پورے کرے اور احسان کے بھی تقاضے پورے کرے۔ اسی لیے بہت تفصیلی بحث اور جستجو اور تفکر اور تعمق کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اس میں کوئی غیر معصوم مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی اس مقام پر ہوگا وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی غور فرمائیں، اب یہ تمثیل سمجھ لیں یا تقریب ذہن کے لیے، یعنی ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مضمون سے۔ تقریب کے معنی سیلیبریشن صرف نہیں ہوتے ہیں، تقریب کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا۔ تو تقریب ذہن یعنی ذہن کو کسی معنی سے، کسی مفہوم سے، کسی حقیقت سے قریب کرنا۔ تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شخصیتیں، بلند شخصیتیں یا عام بات کہہ لوں، جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کم سے کم ایسے کو کھڑا کرتا ہے جس سے کچھ مناسبت ہو۔ یعنی اگر کسی آپ کہ چیف جسٹس کو کہیں دعوت دیجیے تو وہ کیا کرے گا اپنے ساتھ؟ دوسرے ججز صاحبان کو، جسٹس صاحبان کو لے جائے گا۔ اگر وہ بہت انکساری اور وزاداری اور خاکساری اور تواضع سے کام لے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھے کہ بھئی میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا تو کیا ہوا، لیکن وہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، میرے شب و روز میں شریک کار رہا کرتا تھا، اب وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، تو کیا ہے اسے بھی ساتھ لے چلیں۔ لیکن جو حضرات کرسی پر آتے ہی انسانیت کے جامے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ ان پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو وہ ظاہری طور پہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں تو بس میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جسٹس صاحبان ہیں بس وہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا۔ تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ بیماری کسی میں پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور سے کیپٹلزم کی تہذیب میں پروان چڑھنے والوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو کیپٹلزم ہے نا، یہ بہت موذی مرض ہے، اور خاص طور سے ویسٹرن کیپٹلزم۔ اس سے زیادہ خطرناک کینسر عالم انسانیت کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس نے جو کلچر پیدا کیا ہے، وہ بزنس مین طبقہ بھی ہو مثلا، تو اگر وہ بلند سطح پر ہے، رچ کلاس ہے، بالکل اوپری سطح ہے، تو ذرا سا بھی اپنے نیچے جو ہے اس کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرمایہ دار صاحب ہیں، انسان نہیں ہیں۔
یہ سرمایہ دار ہیں، یہ انسان نہیں ہیں. ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہے، ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہے. انسان بننا بہت بڑا مرتبہ ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا آپ کے سامنے اور آج پھر عرض کر رہا ہوں. مولانا روم کا نام بہت مشہور ہے. عارف تھے، عالم تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، صوفی تھے، معلم اخلاق تھے. ان کے بہت سے نظریات سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے تعلیمات سے اتفاق بھی کرنا ہی پڑتا ہے. تو ان سے یہ شعر منسوب ہے. ان کا یہ شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دامدد ملولم و انسانم آرزوست. کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت، ترجمہ ہے ان دو مصروں کا، کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت چراغ لے کر شہر کے گلیوں میں، کوچوں میں گردش کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، کچھ ڈھونڈ رہے تھے، جستجو کر رہے تھے. کیا جستجو کر رہے تھے؟ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں دام و دد سے، یعنی جانوروں سے، میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں کہ اب چوپایوں اور دوپایوں سے ملول ہو چکا ہوں، عاجز آ گیا ہوں. انسانم آرزوست، میں اس شہر میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. انسان میری آرزو ہے، انسان کی جستجو کر رہا ہوں. تو یہ حقیقت ہے. عزیزان گرامی، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، لیکن اگر احساس برتری کسی قسم کا ہے تو وہ ضرور دور کر دیجیے گا. اور ریاضت کریں ہم سب مل کر کہ اس منزلت پر آ جائیں کہ انسان کہلائیں. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب اپنے شر کو مٹائیں اور بائے بسم اللہ سے وابستہ ہو جائیں. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ ویسا ہی رکھتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ادنا اور بالکل اعلیٰ یکجا ہو جائیں، یہ مشکل ہوتا ہے. اور پھر گواہی دینے میں اور بھی مسائل ہیں. جس حقیقت کی گواہی دی جا رہی ہے، کم سے کم اس حقیقت کو جاننے والے تو سب ہوں. اور سمجھیں آپ، ممکن ہے ایک بہت بڑا سرمایہ دار انسان ہے، ایک غریب انسان ہے. کسی مقدمے میں دونوں کو بلا لیا گیا کہ بھئی سڑک پر ہوا تھا حادثہ، ایک معمولی فقیر بھی وہاں بیٹھا تھا اور ایک امیر کبیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا. عدالت نے دونوں کو طلب کر لیا. کیوں طلب کیا؟ یہ امیر کبیر اور اس فقیر میں کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بظاہر نہیں ہے، لیکن مناسبت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس حادثے سے دونوں واقف ہیں. اس حادثے سے واقف ہیں، اس لیے بلایا گیا. اس واقعے، اس حادثے کے گواہ ہیں دونوں، اس لیے بلایا گیا. اب گواہی اگر معبود برحق کی وحدانیت کی دینی ہے تو خدا تو خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے، لیکن اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی، اس حقیقت کو جو نہ جانے گا وہ کیسے گواہی کے مقام پر آ سکتا ہے؟ اب جو بھی آئے، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا اولو العلم، وہ اس رتبے کے ہوں گے کہ حقیقت وحدانیت سے واقف ہوں گے. اگر حقیقت وحدانیت سے حضوری علم نہ رکھتے ہوں گے تو گواہی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے، ترجمے دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے، تفسیریں دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے. حق ادا نہیں ہوا، یہ بات کیا کہی گئی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے. اور اس کے بعد والملائکہ، تو یہ کون ہے؟ اولو العلم، یہ کون ہے جو اس عظمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں؟
خدا خود اپنی وحدانیت کی گواہی میں جنہیں پیش کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسی ذات ہو کہ کسی دربار سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، اور ہمارے اور اللہ جنہیں گواہی میں پیش کرے اپنی وحدانیت. عام مفسرین کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور اوصیاء. ہاں بے شک انبیاء اور اوصیاء، انبیاء اور اوصیاء، ٹھیک ہے، سب نے تقریباً فی الجملہ یا بالجملہ سب نے لکھا کہ اولو العلم سے مراد یہاں پر انبیاء یا اوصیاء. اچھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی اس سیاسی عنوان کا قائل ہو یا نہ ہو جس کو لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ خلیفہ مانے یا نہ مانے، پہلا مانے یا دوسرا مانے یا تیسرا مانے یا چوتھا مانے، الگ بحث ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی وصی نبی تھے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ وصی نبی تھے. تو اگر انبیاء اور اوصیاء کا عنوان قائم ہوگا تو اس میں سے علی علیہ السلام کو نکالا نہیں جا سکتا. اور جب علی انبیاء اور اوصیاء کے دائرے میں داخل ہیں اور وہ اس رتبے پر ہیں کہ اللہ ان کو اپنی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی میں پیش کرے، تو پھر اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات دنیا میں جتنے بھی ہوں گے، کہیں بھی علی گواہی دے دیں تو وہ گواہی معتبر ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے اب بعض بحثیں ہوتی ہیں کہ انہیں کھل کے میں بیان بھی نہیں کر پاتا ہوں، ورنہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ برنگ اختہ ہو جاتے ہیں. میں بیان نہیں کر پاتا، کس قدر ضبط کرنا پڑتا ہے بہت سی حقیقتوں کو بیان کرنے میں. اور اب ذرا ایک قدم آگے بڑھایا جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کا، علماء کا مطالب کو بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تجزیہ و تحلیل کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک گواہی ہے اللہ کی اپنی وحدانیت پر، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں اللہ نے گواہی دی ہے، اور وہ گواہی انہوں نے شمار کر کے بتایا اپنے نقطہ نظر سے. مجھے اس سے اتفاق ہو یا نہیں، میں نقل کر رہا ہوں صرف ریفرنس، کہ 7 چیزوں پر اللہ نے گواہی دی ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی وحدانیت پہ گواہی دی. دوسری چیز قرآن مجید کی حقانیت پہ گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے، اور طرح طرح سے گواہی دی ہے. اور تیسری چیز جس پہ گواہی دی ہے وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، صرف ایک مقام پہ نہیں. ایک مقام وہ ہے کہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا اور پرسوں بہت ہی تیزی سے اشارہ کیا تھا. کل ذرا تفصیل سے اس آیت پہ گفتگو ہوئی کہ جس میں کہا گیا ہے، سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت، جس میں کہا گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. گفتگو ہو گئی، اور عشرے کے دوران چونکہ اور بہت سے مطالب عرض کرنے ہیں تو دوسری آیات کی طرف بھی توجہ کی جائے. یہ سوال کہ من عندہ علم الکتاب، وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے؟
میں نے کل اقوال عرض کیا آپ کے سامنے کہ کتنے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہاں خود اللہ ہی مراد ہے، کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تمیم داری مراد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سلمان فارسی مراد ہیں، کوئی کہتا ہے عبداللہ ابن سلام مراد ہیں. یہ کسی کو بھی مراد مان لینے کے لیے تیار ہیں، مگر علی انہیں قبول نہیں ہے. بہت غور کرتا رہا میں، بہت غور کرتا رہا تو ایک نہیں بہت سے اسباب سمجھ میں آئے. اور ایک بہت سادہ ادبی تعبیر میں کہہ دوں، ادبی اعتبار سے علی کے معنی ہیں وہ جس کی بلندی دائمی ہو. وہ جس کی بلندی دائمی ہو، یعنی بلندی اس سے جدا نہ ہو. شاید یہی سبب تھا کہ یہ دنیائے دنی کبھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے مرغوب نہ ہو سکے. علی بلند تھے، دنیا پست. اس بلندی پستی کا رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ہے پست، دنیا ہے دنی پست، اور علی ہے علی بلند، تو ان دونوں کا رشتہ تو ہو نہیں سکتا. اور پھر جب یہ حقیقت واضح ہو جائے تو جو نظر آئے کہ وہ علی کو قبول کرتا ہے، علی سے خوش ہوتا ہے، علی کی ولایت قبول کرتا ہے، علی کا عشق اس کے دل میں ہے، علی سے انس ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، جو جس رتبے پہ ہے، جس کے اندر جتنا علی سے قرب پائیے گا اتنا ہی وہ بلند محسوس ہوگا. اور جو علی کو قبول نہیں کر سکے گا کسی جہت سے، معلوم ہو جائے گا کہ پستی کی کس انتہا میں ہے. ایک اور بلند تر صلوات. یہاں جو ذیلی بحثیں یا مسائل سامنے آ جاتے ہیں اس کی طرف بس اب آج اشارہ کر لوں. ایک دوسری آیت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت گزر گیا، اور وہ بھی بہت اسی سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے. یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں روزانہ یہ 18ویں آیت ہے، اور وہ آیت غالباً 81ویں آیت ہے. بس عدد ادھر سے ادھر ہو گیا ہے غالباً. اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ 81ویں آیت ہے غالباً. اور وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت بھی وہ ہے کہ جو بے پناہ و بے کراں آیت ہے، اور اس میں تو تہ در تہ اتنے مباحث ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. اور نبیوں سے دوہرا بلکہ تہرا میثاق لیا گیا ہے. ایک تو ہم سب تمام مخلوقات کا جب میثاق لیا گیا تو اس میں بھی وہ شامل تھے. وَإِذْ أَخَذَ، وہ جو آیت سورہ مبارکہ اعراف میں ہے، من بنی آدم من ظہورہم وإلی آخرہ، کہ جب اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا، وہ ایک مقام. اور دوسرا مقام یہ
نبیوں سے خاص میثاق لیا گیا. ایک عام میثاق اس میں بھی انبیاء شامل، ایک خاص میثاق اس میں بھی انبیاء شامل. یہ خاص میثاق. ایک اس سے بھی بڑھ کر دوسری آیت موجود ہے، تیسری، جس کی طرف انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل اشارہ کروں گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. اور کیا میثاق لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، میں جب تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تمہیں نبوت پہ فائز کر دوں، اور پھر اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے پیغام ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو. تو پھر تمہارے اوپر کیا فرض ہے؟ اللہ اکبر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تمہارے اوپر فرض ہے، اور یہ تمام فقرے تاکید کے ساتھ آئے ہیں. پھر بالتاکید تم پر یہ فرض ہے میری طرف سے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ. یعنی اب تمہاری نبوت کی حیثیت اپنی جگہ برقرار، نبی ہوتے ہوئے اس کے امتی بن جاؤ. ذرا مقام تو دیکھیے اپنے پیغمبر کا. جب ہم اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید سے، تب بھی برداشت نہیں کرتے لوگ. میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ علی برداشت ہوتے ہیں نہ نبی برداشت ہوتے ہیں، نہ جانے کس شجرہ ملعونہ کے پھل ہیں. نبی کے فضائل برداشت نہیں، نبی کے مراتب، مناقب، فضائل برداشت نہیں. تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا. اب دیکھیے میں کیوں بہت سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ مفہوم منتقل کر سکوں کم سے کم. اس مقام پر اگر تفسیر کا حق ادا کیا جائے تو فلسفیانہ مسائل کتنے کھڑے ہوں گے. آپ کہیں گے یہ فلسفیانہ مسائل کہاں سے آ گئے؟ آدم علیہ السلام گزر گئے، نبی تھے، ان سے عہد لیا گیا. جناب ادریس، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، دیگر تمام انبیاء، ان کے اوصیاء سب گزر گئے. جب گزر گئے گویا کہ آپ کے نقطہ نظر سے اس دار تکلیف میں ہیں نہیں. اب وہ جب اس دار تکلیف میں نہیں ہیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ. اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا، اور اس حکم کا نفاذ کیسے ہوگا، اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اور صرف ایمان لاؤ نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو. یعنی صرف امتی نہ بنو، ان کی فوج میں سپاہی کے طور پر کام کرو. ایک تو کیا مقام ہے، کیا مقام ہے پیغمبر کا اس آیت کی روشنی میں. اور پھر آگے یہ کہ ممکن کیسے، اللہ نے ایسا حکم دیا کیسے. تو اب اگر حکیمانہ سطح پر، فلسفیانہ سطح پر حل نہ کر سکیں تو بس ایک جہت رہ جاتی ہے کہ دراصل مراد یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی امت والوں کو آنے والے نبی کا عرفان عطا کر دینا، بتا دینا کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے اور تم پر یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کرو. یہ درست ہے مفہوم، اپنی جگہ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ خارجی دلائل سے ثابت ہوگا
یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ براہ راست اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے. نبیوں سے خطاب ہے براہ راست کہ تم ایمان لاؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ بالتاکید، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے ان پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نصرت کرو گے ان کی. اور پھر یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی، آگے کہا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ صرف یہی نہیں کہ تم نے اقرار کر لیا، تم نے اس اقرار پر میرا عہد لے لیا. تاکید در تاکید در تاکید. اور جب انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، تو پھر کہا گیا قال فاشہدوا، پھر گواہی دو تم لوگ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے سرسری طور پہ گزر جائے. پورا فلسفہ زمان و مکان تہو بالا ہوگا. ماننا پڑے گا کہ بس یہی ایک زمین ہے یا اور بھی زمینیں ہیں. ماننا پڑے گا یہی ایک حلقہ زماں ہے یا اور بھی زماں کے حلقے ہیں. ماننا پڑے گا کہ ان میں تداخل بھی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہیں کسی اور حلقہ زماں میں ہو اور وہ اس حلقہ زماں میں آئے اور جائے باذن خدا، جب چاہے آئے اور جب چاہے جائے. یعنی ٹائم زون جیسے آپ نے یوں مقرر کر لیے ہیں، واقعی حلقے اور دائرے ہیں. ایک زمان کا حلقہ ہے، اس پہ دہر کا حلقہ ہے، اس پہ ضربت کا حلقہ ہے. اگر ایسا نہیں تسلیم کریں گے تو آیت حل نہیں ہوگی. اور اگر یہ تسلیم یوں نہ کر رہے ہوں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ان روایات معراج کی طرف بھی غور کر لیجئے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں تو مکے سے بلند ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفیں موجود ہیں. اور یہ یاد رکھیے، تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ خواب نہیں تھا پیغمبر کا. سب سے بڑی دلیل یہ، اولاً تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر نہ ہو، جو معراج جسمانی کا منکر ہو، مقر نہ ہو، اقرار نہ کرتا ہو، وہ کافر ہے. کیوں؟ اب اس کی ظاہری توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تکذیب قرآن لازم آتی ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا. جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا. پیغمبر کے لیے معراج کے باب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا. واضح ہے، بہت صاف مسئلہ ہے. پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا. خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا. لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتساب پیغمبر کی طرف نہیں کیا. یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا. اب لے کر گئے، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا.
کس کو جھٹلانے کی جرات کر رہے ہو؟ چونکہ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حصار میں منحصر ہے۔ کانٹ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاطے سے باہر ہیں، اور کانٹ جیسے نہ جانے کتنے شروع سے آخر تک۔ تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے، اور جو ہمارے بشری فلسفے نے، حکمت طبیعیات نے، ہماری فزیکل سائنس نے، ہماری فزکس نے جو کچھ بتایا ہے، اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے؟ تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے؟ ایمان شرط ہے نا؟ یا آپ کہہ دیں گے نہیں خواب تھا؟ اب یہ نہیں میں ذکر کرنے کی ہمت کر پا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا ہے کہ خواب تھا۔ اس میں کچھ پردہ داروں کے نام بھی آتے ہیں، اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں، کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ تخت کے مستحق نہ تھے، جو پردہ نشین تھے انہوں نے خود پردہ دری کر ڈالی۔ لیکن بہرحال نام آتے ہیں کہ بھئی وہ خواب تھا، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اسرا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ الذی سے کون مراد ہے؟ سبحان الذی، الذی کون ہے یہاں پر؟ اس کے بعد فعل ہے اسرا، اسرا میں ضمیر ہے، کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنا اس ذات کا جو ذات لے گئی۔ جانے والے کے حسد اور بغض میں لے جانے والے کی عظمت کا انکار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھائی واہ، بے شک بے شک۔ توجہ فرمائیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کیا کیا مقامات آتے ہیں۔ بہرحال حضور معراج میں تشریف لے گئے، یہیں معراج میں تشریف لے گئے، یہیں پر جو رائج ہمارا کانسیپٹ آف ٹائم ہے وہ چرمر ہو کے رہ جاتا ہے۔ ٹھہر گیا، راتوں رات، پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی، بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر طے کیا کہ پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھی۔ ہاں، اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے، آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب موجود ہیں۔ پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اول النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، مگر انسان کامل ہیں، خود نہیں بڑھ گئے آگے کہ میں امامت کروں گا۔
ایسے ہی مقامات پر پروٹوکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے؟ یعنی پیچھے آدم ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، سب ہیں، مگر امامت آپ فرمائیں گے. اور حضور نے امامت فرمائی. سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھی. اب یہاں ٹھہر خود اس کو کیسے ہم حل کریں؟ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں ہے اسے رد کر دیجئے، بالکل رد کر دیجئے. لیکن جو حدیثیں، جو روایتیں مضمون قرآن سے ہم آہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے. اب یہاں حل کیسے کریں؟ تو یہیں پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں، عرفان بھی پڑھیں، حکمت بھی پڑھیں، طبیعیات بھی پڑھیں اور ما فوق طبیعیات کو بھی پڑھیں. عام اصطلاح ما بعد الطبیعیات، میں کہتا ہوں ما فوق الطبیعیات. ما بعد الطبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی، ما فوق الطبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. اب ما بعد الطبیعیات و ما فوق الطبیعیات یہ میں نے کہہ دیا نا، اب اس کی تشریح خود تھوڑی کروں گا، آپ جستجو کیجئے گا. سمجھ میں نہ آئے تو پھر دریافت فرما لیجئے گا، عرض کر دوں گا. تو یہیں پر ضروری ہوتا ہے کہ کنسیپٹ آف ٹائم، نیچر آف ٹائم، حقیقتیں کیا ہیں. یہیں پر ٹریلوجی آف ٹائم، تسلیس زمان کے نظریے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں سب موجود ہیں اور وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں. اگر مجھ سے بار بار پوچھئے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کہاں ہیں، کس پردہ غیب میں ہیں، کس جگہ ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں وہ تمام انبیاء ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں. پھر آئیں گے کیسے؟ ارے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب نبی آ گئے، ایسے ہی یہ بھی ظہور فرمائیں گے جب اللہ چاہے گا. اور جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے، اور پھر وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جیسے مسیح نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی ویسے ہی عیسیٰ جان مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. ان حقیقتوں میں کہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شبہے کی گنجائش نہیں ہے. شیطانی یا نفسانی یا جاہلانہ وسوسوں کو دل و دماغ سے دور کر دیا کیجئے. یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن کی روشنی میں، فرقان کی روشنی میں اور حقیقی وجدان کی روشنی میں اسے درک کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے. اور بہت گفتگو ہے یہاں پہ، واقعا دل گھٹ گھٹ جاتا ہے کہ جو مطالب عرض کرنے چاہیے وہاں یہاں پر وہ عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور پھر اس کو ایک مطلب کو کہنے کے لیے جو ضروری تمہیدیں ہیں وہ بھی عرض کرنا پڑتی ہیں. تمام نبیوں کو ایمان لانے پہ تاکید، پھر نصرت پر تاکید.
تو کیا، اور پھر عہد اور سنگین عہد، اقرار اور عہد. اقررتم، تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد لے لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اقررنا، تو پھر کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہی دو، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اب یہ کہہ دینا بالکل آخر میں کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو اب کوئی اولو العزم ہو یا اولو العزم نہ ہو، ویسے کوئی ترک اولا ہو جائے تو ہو جائے، مگر اس مسئلے میں نہیں ہو سکتا. بس اب سربستہ لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے وہ قیامت کی آیت ہے کہ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر. جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے وہ دین سے خارج ہو جانے والوں میں سے. ظاہر ہے نعوذ باللہ انبیاء پر تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس کا اطلاق یقیناً ان امتیوں پر ہے کہ جن کو پیغمبر کوئی پیغام دیں اور وہ پیغمبر کے پیغام کو نہ لیں. کوئی بھی پیغام. بس یہاں پر ٹھہر رہا ہوں، وقت کا تقاضا ہے. پیغمبر کا مرتبہ سمجھیں آپ کے پیغمبر کا مرتبہ، محمد ابن عبداللہ کا مرتبہ، رسالت مآب کا مرتبہ، صاحب معراج کا مرتبہ. سمجھے آپ؟ اب اگر صرف فضائل و مناقب و شمائل پیغمبر پہ گفتگو ہو تو پیغمبر کے مراتب، ان کے شمائل لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے، مگر آپ کے لیے ایک لفظ کہہ دوں. اللہ نے اپنے پیغمبر کی کئی شبیہیں بنائی تھیں. میری نظر سے ایک روایت گزری کہ ایک شخص مدینے میں آیا، یہودی تھا، پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا. مسجد میں آیا اور اس نے پوچھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب یہ جملہ سن کے رونے لگے. اس نے کہا کہ تمہارا دل دکھا دیا ہم نے؟ کیا بات ہے، ہم تو تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں، تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر اب ہم میں سے نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے. بہت متاثر ہوا. کہا کوئی ہے تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر کی شبیہ ہو؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے صحیفوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ ہے ہم اسے ملا لیں اور پھر ایمان لے آئیں. تو مجبور ہوئے لوگ کہ ان کو لے کے دروازے علی ابن ابی طالب پر آئے. حضرت امیر المومنین نے امام حسن کو اور امام حسین دونوں کو سر سے پیر تک سجایا، سر پہ عمامہ رکھا، قبا پہنائی، ردا پہنائی، سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کہا یہ دونوں شبیہ ہے مصطفیٰ. اس نے سراپائے امام حسن کو دیکھا، سراپا امام حسین کو دیکھا، اور اس کے بعد مشرف بہ اسلام ہوا، قبول کیا اس نے اسلام. میں نے تیزی سے، چونکہ وقت گزر چکا ہے، تیزی سے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دی. اس کے بعد دوسری روایت میری نظر سے گزری اور میرے استاد مکرم اور معظم، میرے برادر معظم کے استاد جناب آیت اللہ علامہ سید محمد مہدی الخطیب السویز نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی تھی، اور صرف امام حسین مدینے میں تھے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں موجود؟ کہا گیا نہیں، وہ وفات پا چکے. کہا پھر میں کیسے سمجھوں کہ پیغمبر جن کو تم مانتے ہو پیغمبر وہ حقیقی پیغمبر تھے؟ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس سے میں ان اوصاف کو، ان شمائل کو ملا لوں، تطبیق کر لوں کہ جو میں ہماری کتابوں میں.
لوگ اس کو لے کر خانہ حسین ابن علی پہ آ گئے۔ آقا حسین نے جب اس کا سوال دریافت کیا، استفسار معلوم کیا، اور اس نے بیان کیا کہ ہم تو نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، رسول کی قبا پہنائی، رسول کی ردا پہنائی، زلفیں آراستہ کی اور لے کر اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا، کتاب میں شمائل پیغمبر کو پڑھا، ایک ایک چیز ملاتا چلا گیا، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ مشرف اسلام ہوا، لیکن اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا آقا حسین کا روح مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ریش مبارک سے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ابل رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بہت زحمت دے دی، بہت تکلیف پہنچا دی، میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم اور عزیز بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتا اگر ایسا کوئی بیٹا تیرے پاس ہوتا تو تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا؟ میں حفاظت کس طرح کرتا؟ میں اس طرح 7 پردوں میں محفوظ رکھتا کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، کسی کی نظر بد نہ کھا جائے۔ امام گریہ فرماتے رہے، کہا آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد کا، آپ کو واسطہ ہے خدا کا، یہ بتائیے تو صحیح اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا یہی بیٹا ہوگا۔ اور کربلا کے بن میں اس کے سینے پہ نیزے سے وار کیا۔ آپ تڑپ کے گریہ کر رہے ہیں، مجھ سے ایک جملہ سن لیجیے اور بس آخری جملہ۔ ایک معتبر محقق نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چند ایسے شہید تھے جن کو شہید کرنے کے بعد دشمنوں نے صرف سر قلم نہیں کیا، ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ان شہداء میں جن کے جسم کو دشمنوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان میں ایک شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اب ہم لوگ مقام مصائب میں شبیہ لے کر آ رہے ہیں۔ مقام مصائب میں کچھ جذبات نگاری کرتے ہیں نا شعراء بھی خطبہ بھی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ 11 محرم کو جب سید سجاد، پوری تاریخ لکھی کہاں گئی؟ مورخین اہل بیت کے وفادار کب تھے جو جزئیات لکھتے؟ جزئیات لکھنے والے مورخین کون تھے، کہاں تھے؟ جو ہم سے کہا جاتا ہے تم پڑھتے ہو، کہاں سے پڑھتے ہو؟ ہمارے گھر کا حادثہ ہے، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا، اور واقعے کی زبان بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا۔ 11 محرم کو جب سید سجاد چلے ہیں، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، دیکھ کر سید سجاد امام تھے اس وقت، مگر کیا طبیعت منقلب ہو گئی؟ میں پوچھتا ہوں اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ کر ارے لیلا اور زینب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اسی لیے زبانوں پر تھا وا محمدا وا علیہ وا حسنا وا حسین۔